الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اسی لیے کل میں حیران ہو گیا، وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو اسلام کی، مسلمانوں کی، پاکستان کی بیٹی ہیں، پاکستان کی مسلمانوں کی ہماری عزت ہیں، ہماری ناموس ہیں، وہ ایک حافظ قرآن خاتون تھی، ان کو بے گناہ طریقے پر جو ہے یہاں سے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ لوگ یہ واویلا کر رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ رہا نہیں کرا رہی، ہمارے لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے اس کے لیے کوئی غم درد فکر نہیں ہے۔ دیکھیں، عوام الناس میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، آپ سارے نمازی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں بول رہے ہیں، عوام کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی عزت، اپنی ناموس کو دشمنوں کے سامنے پیش کیا کہ لے جاؤ۔ تو وہ پاگل ہیں کہ وہ عافیہ صدیقی کو رہا کروائیں گے؟ ان کی مت ماری گئی ہے کہ وہ عافیہ صدیقی کو دشمنوں سے چھڑا کر لائیں گے اور وہ ان کی ساری حقیقت ہے کہ کر کے بتا دے گی؟ کبھی نہیں۔ سلام ہے ان کی بہن پر کہ ایک عورت ہونے کے باوجود کتنی باغ دوڑ کر رہی ہیں، وہ کتنا جو ہے ان کے لیے پریشان ہے، کتنی فکر مند ہیں، یہاں تک کہ کل آپ سب نے دیکھا ہوگا اپنی اس مظلوم، بے بس، بے کس، مجبور بہن کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور یہاں پر ایک عجیب بات ہے، ان لوگوں کا چہرہ بھی دنیا کے سامنے مزید واضح ہو گیا، پہلے بھی واضح ہو چکا ہے۔ یہ تو ناسمجھ لوگ ہیں جو ان کو جو ہے نا دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں، جو کہتے رہتے ہیں کہ یار یورپ، امریکہ کتنے حقوق کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ اب یہاں پہ کیا ان کی حقوق کی تنظیمیں اور ان کا اصل چہرہ ظاہر نہیں ہو رہا؟ ان حقوق کی تنظیموں کی حقیقت نہیں کھلی؟ ایک بے کس، مجبور اور بے گناہ مسلمان بیٹی کو، عورت کو انہوں نے وہاں پر رکھا ہوا، اور جو مصائب ڈھائے جاتے ہیں ان کے اوپر۔ ان کی بہن نے کل کہا کہ جب میری ملاقات ہوئی، اور ملاقات بھی کس طرح ہوئی ہے، پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک بہن کو دوسری بہن سے ملنے نہیں دیا، اور ملنے بھی کیسے دیا، سب نے دیکھا کہ اتنا دور رکھا گیا، سلام نہیں کر سکی، ان کے گلے لگ کر دکھ درد کا اظہار نہ کر سکی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا پہلی فرصت میں کہ کیا پاکستان میں کسی کا قبضہ ہو چکا ہے؟ ظاہر ہے وہ بیچاری یہی سمجھی ہوں گی کہ مجھے جب پکڑ کر پیش کیا جا رہا ہے دشمنوں کے سامنے، تو آخر کوئی قیامت آئی ہوگی، کوئی قبضہ ہوا ہوگا، کسی نے یلغار کی ہوگی، تو مجھے ایک ماں کو، ایک بہن کو، ایک بیٹی کو ایک ایٹمی ملک کے اندر ہونے کے باوجود، رہنے کے باوجود جو ہے ایٹمی ملک، نیوکلیئر پاور ملک، سپر پاور ملک اپنی بہن بیٹی کو، اپنی ناموس کو پیش کر رہا ہے۔ میری نظر میں تو، اب مجھے جذباتی کہیں کچھ کہیں، دنیا کی تاریخ میں مجھے ایسا منظر نظر نہیں آتا کہ اتنی گھٹیا حرکت اور اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا جرم کسی نے کیا ہو، مجھے نہیں نظر آتا۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی زندہ درگور کیا ہے۔ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی اولادوں کو زمانے جاہلیت میں لوگوں نے زندہ درگور کیا، سمجھ آتی ہے بات۔ اور اسی طریقے سے کسی نے حملہ کر کے ان کی اولاد کو چھینا ہو، ان کو مار دیا ہو، یہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ تاریخ میں مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی طاقتور ہونے کے باوجود بغیرتی کی وجہ سے، ضلالت کی وجہ سے، دلالی کی وجہ سے جو ہے نا اپنی بہن اور بیٹی کو پیش کر دے کے لے جاؤ، ایسا منظر مجھے دنیا کی تاریخ میں نظر نہیں آتا۔
تو اس نے پہلی فرصت میں کہا کہ کیا پاکستان میں قبضہ ہوا ہے، اور پھر کہا کہ مجھے اس جہنم سے نکال کیوں نہیں دیتے، مجھے اس جہنم سے نکالو۔ ہر روز ان کے اوپر ایک قیامت گزرتی ہے، ہر روز ان کے اوپر ایک جو ہے مصائب و آلام کا پہاڑ توڑا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہم سے پوچھے گا، ہر انسان سے اس کے منصب کے اعتبار سے کہ آپ نے اس کے لیے کیا کیا، دعائیں کی، جس کا جہاں تک بس چلتا ہے، اگر اس نے بات نہیں کی ہے، کر سکتے تھے، اس کے اوپر گرفت ہوگی، اللہ اس کے اوپر ہماری پکڑ کریں گے۔ تو بہرحال اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ جل شان و غیب سے ہماری اس بہن اور بیٹی کو اللہ پاک غیب سے رہائی نصیب فرمائے، اور غیب سے اس کے لیے رہائی کے آزادی کے اسباب اللہ پاک پیدا فرمائے۔ اور بھی کتنی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، جوان، بوڑھے فلسطین کی جیلوں کے اندر، عراق کی جیلوں کے اندر، امریکہ کے جو ٹارچر سیل بنے ہوئے ہیں جہاں مسلمانوں کو باقاعدہ تشدد کیا جاتا ہے، کیوبا اور پتہ نہیں کون کون سے گوادنامہ بے جیلیں ہیں، ان کے اندر مسلمانوں پر قیامت ڈھائی جاتی ہے۔